ہمارے صاحبزادہ گرامی قدر برادرم جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم یہ بتاتا ہے کہ آپ حضرات کی جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی سے کس انداز کی محبت، کیسا لگاؤ اور کیسا تعلق اور کس انداز کا رشتہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس رشتے اور اس تعلق کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال قبل تک ہم لوگوں کے درمیان ملک کے مائے ناز عالم دین، عالم ربانی، درویش جلیل اور قائد دورہ، قطب زمان، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، اور جن کی سیادت اور قیادت میں اس ملک کا کارواں اور اس ملک کا قافلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حالات اور مشکلات آتے تو لوگوں کی نگاہ ہوتی کہ وہ شیر ببر اس کی پنجہ آزمائی کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن آج یہ محفل سونی ہے، یہ مجلس خالی ہے اور ملک کی نگاہیں تلاش کر رہی ہیں اسی قائد دورہ کو اور اسی پیر طریقت کو۔ لیکن آپ حضرات کے اس عظیم مجمع نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں وہ قیادت حاصل ہو گئی ہے مفکر ملت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں۔ ہمیں وہی اعتماد، ہمیں وہی محبت، ہمیں وہی عقیدت اور ہمیں وہی مستقبل میں جو خاکے دیکھ رہے ہیں انہی نتائج کی امید اپنے پیر طریقت اور اپنے مرشد سے ہے۔ اسی لگاؤ، رشتے، اسی امید اور اسی عزم حوصلے کے ساتھ ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میرے بھائیوں، جامع رحمانی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور خانقاہ رحمانی کے جس فاتحے میں آئے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں مجھے کچھ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ میں اسی جامع رحمانی کا طالب علم ہوں اور اسی خانقاہ رحمانی اور اسی آستانے کا خادم ہوں۔ یہیں رہ کر اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے جو پڑھا ہے اسی سبق کو دہرا رہا ہوں، جو تربیت حاصل کی ہے خانقاہ رحمانی کے بزرگوں سے اور جو سیکھا ہے اسی سبق کو آپ حضرات کے سامنے دہرانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ مدارس اسلامیہ اور ہماری ذمہ داریہ کا موضوع ہے۔ ظاہر ہے اس مختصر وقت میں اس عظیم موضوع کو ٹچ تو کیا جا سکتا ہے، مس تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس موضوع کا کوئی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کوشش کیجئے کہ اگر پورا نہیں تو تھوڑا تو ضرور سامنے آ جائے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ مدارس اسلامیہ در حقیقت دین اور ملت کی حفاظت کے مراکز ہیں۔ مراکز اسلامیہ نے اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی ہے، انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کی تہذیب کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ثقافت کو بچایا ہے، انہوں نے زبانوں کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے کلچر اور تمدن کو ایک سمت دیا ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایک بنیادی رول اور اہم کردار ادا کیا ہے۔
مجھے معاف کیجئے اور بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور پوری بصارت کے ساتھ یہ کہہ لینے کا موقع دیجئے کہ اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا، اگر مدارس کے علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کی آزادی نہیں ہو پاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ 35,000 علماء نے اس ملک کی آزادی میں اپنی گردنیں کٹا دی، 50,000 علماء نے سولیوں پر لٹک کر جام شہادت نوش کیا صرف اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ آج انہی مدارس سے اور انہی مدارس کے نمائندہ علماء سے سند اور سرٹیفکیٹ مانگی جاتی ہے، ان کے سروے کی بات کی جاتی ہے، انہیں دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے اور انہیں اس ملک کے امن دوست ہونے اور اس ملک کے سچے شہری ہونے کا ثبوت ان سے مانگا جا رہا ہے۔ میں ان جاہلوں سے اس اسٹیج سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر تمہیں تاریخ معلوم نہیں اس ملک کا، پہلے پڑھ لو پھر بولو، سوچ لو، سمجھ جاؤ اور پھر کسی بات پہ بولنے کی جرأت کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 1757 کی جہاد پلاسی سے لے کر 1857 تک صرف مسلمانوں اور مسلمانوں کے نوابوں، ان کے عمراء، ان کے علماء کے علاوہ کوئی اس دھرتی پر نظر نہیں آ رہا ہے، اور تم اگر 1857 کے بعد کہیں نظر آ رہے ہو تو اس انداز پر کہ کاسا لیسی، تملک بازی، انہی RSS کے لوگوں اور وہی لوگ جو انگریزوں کے لیے، تم اسی انداز سے پھر رہے ان کے سامنے، اور آج تم اپنی اس وثوق کے ساتھ اور اپنے نشے میں، اپنی طاقت کے غرور میں آ کر یہ سمجھتے ہو کہ ملک ہمارا ہے۔ نہیں نہیں، ملک ہمارا ہے، ہم سب کا مشترکہ وطن ہے، یہ ہمیں بھی معلوم رہنا چاہیے، امت کو معلوم رہنا چاہیے، امت کی نئی نسل کو یہ سبق، یہ پیغام صبح و شام اپنے گھروں میں دیا جانا چاہیے۔ اس ملک کے تم شہری ہو، اس ملک کے تم کرایہ دار نہیں، اس ملک کے تم حصے دار ہو۔ اس جملے کو رٹا دو اپنی اولاد کو تاکہ ان میں جرأت باقی رہے، حوصلہ باقی رہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، عوام تو درکنار، خواص میں مایوسی آ رہی ہے، علماء میں مایوسی آ رہی ہے، قائدین کی صفوں میں مایوسی چھاتی چلی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ خانواد رحمانی کے منسلکین ہیں، امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی، امیر شریعت سابع مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، اور امیر شریعت ثامن مفکر ملت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے عقیدت مند ہیں۔ یہ وہ چٹائی ہے خانقاہ رحمانی کی جہاں سے جرأت کی، عظیمت کی، حوصلوں کی، للکار کی آواز اس ملک کو دیا گیا ہے۔ دستبندی کا زمانہ ہے، زبانوں پر تالے ہیں، اگر بولتا ہے تو خانقاہ کا سجادہ نشی مولانا منت اللہ رحمانی آواز لگاتا ہے، اور بہار نہیں، ہندوستان بھر میں اور دلی کے اندر ایسا سہم جاتا ہے پورا دلی کہ اندرا گاندھی جیسی طاقتور وزیر اعظم حرکت میں آ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، ملک کا نقشہ بدلتا ہے، اور نسبندی کے خلاف قانون پاس جو کرنا چاہ رہے نہیں ہوگا۔ مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے انہی مدارس کے لیے 3 فروری 2002 کو ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن اسی جامع رحمانی میں بلا کر پورے ملک کے علماء، قائدین، دانشوران اور سماج کے بااثر طبقے اور سیاسی لیڈران کو جمع کر کے واجپئی جی کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ واجپئی جی بہک کر نہ بولا کیجئے کہ دہشت گردی مدارس میں ہے۔ ایک مدرسے کا نشان آپ بتا سکتے ہیں، وہ بتا نہیں سکے، اور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اپنے بیان کو بدلا، اور دی ہندو ٹائم میں وہ بیان شائع ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ اس چھری، اس درویش، عالم ربانی، اس مخلص قائد دورہ کی ایک آواز پر ملک کا نقشہ بدلا ہے۔ اے لوگوں، یقین مانیے چلے گئے امیر شریعت رابع اور سابع، سب کو جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ کائنات کا نظام نہیں ٹکنے والا، یہ چلتا رہے گا، ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ اس دور میں ضرورت تھی امیر شریعت رابع کی، اس دور میں ضرورت تھی امیر شریعت سابع کی، خدائے واحد کی قسم اس دور کو ضرورت امیر شریعت ثامن مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی ہے۔ اس دور میں خدا نے ان کو امیر شریعت منتخب کیا۔
یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ آج ان میں جو جرأت اور جو دوربینی، دور اندیشی اور جو عزم و استقلال ہے کہ جب پی ایف آئی پر ابھی پابندی کا معاملہ چلا، آپ نے دیکھا کہ پورا ملک سہم گیا، ملک کی تنظیمیں خاموش ہو گئی، زباں بندی ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف چیزیں آنی شروع ہو گئیں۔ ہمارے شریعہ میں میٹنگ بلائی حضرت امیر شریعت نے، صحیح یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ڈر رہے تھے اور ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کے خلاف کھل کر بیان دیا جائے۔ تنظیموں کو جمع کیا گیا، تمام ملی تنظیموں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، لیکن جب اخبار میں دینے کی بات آئی تو کوئی ہمت نہ کر سکے چند کے سوا۔ لیکن حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا آپ اس بیان کو پوری قوت کے ساتھ اور پوری تفصیل کے ساتھ دیجئے۔ آپ میں سے لوگوں کو چاہیے اگر اس بیان کو اٹھا کر دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے یہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے خانقاہ رحمانی کی یہ آواز اور خانقاہ رحمانی کی یہ عظیمت تاریخ میں رقم ہے اور یہ رقم ہوتی رہے گی۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، تاریخ سے واقف رہیں، مدارس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ مدارس اسلامیہ کو آپ عزت دیں، عظمت دیں، اپنے وجود کا ذریعہ سمجھیں۔ یاد رکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ صرف تفقہ فی الدین کا ذریعہ ہے، مدارس اسلامیہ نے صرف علماء اور روایتی قسم کے علماء پیدا کر دیے۔ اے لوگوں مجھے معاف کر لیجئے اور کہہ لینے دیجئے، میں بڑی جرأت کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں، گزشتہ 200 سال میں بھی علماء نے ہی اس ملک کی قیادت کی ہے، اس ملک کی سیادت کی ہے، اس ملک کی رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ 1857 کی جہاد پاک پلاسی کا چیف کمانڈر مولانا قاسم نانوتوی ہے اور اس کا امیر جہاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیے ہر صف کے اندر یہی زمانہ 1947 کا زمانہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا یا کم از کم پڑھا۔ آپ دیکھیے کہ ان میں کون رہبری کرتے نظر آ رہے ہیں دلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر، اور کون نظر آ رہے ہیں بلی ماران میں، اور کون نظر آ رہے ہیں آگرہ میں، اور کون نظر آ رہے ہیں دیوبند میں، اور کون نظر آ رہے ہیں منگیر کی سرزمین پر مختلف مقامات میں۔ امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں میں ایک نہیں دو بار بند ہو۔ علماء نے اس ملک کی سیادت اور قیادت کی ہے کہ سمجھنا ہے آپ، اور آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اب بھی جو حالات آتے ہیں، فسادات آتے ہیں، مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کون ہے جو آپ کے درد کا مداوا بنتا ہے؟ کیا ایم ایل اے صاحب جس کو آپ ووٹ دے کر کامیاب کر کے بھیجتے ہیں وہ کہاں خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہ ایم پی صاحب، وہ وزیر صاحب کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر میدان میں کفن بردوش ہو کر کھڑا ہونے والا کوئی انسان ہوتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ خانقاہ رحمانی کا کوئی سجادہ نشین ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی ادارے کا کوئی عالم دین ہے، عالم ربانی ہے، مرد مجاہد ہے، وہ بطل جلیل ہے، وہ بطل حریت ہے، جو کھڑا ہو کر ملت کی حفاظت اور دین کے بقا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 1866 عیسوی میں، اور ایک چراغ جلا اور جلتا چلا گیا، اور اسی چراغ کی لو صرف ہندوستان نہیں، افریقہ اور برما نہیں، بلکہ امریکہ، کینیڈا، چائنا، جاپان، اٹلی، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسی نظام کے ساتھ پھیل گیا۔ لیکن میرے بھائیوں آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور ادھر ملک کی آزادی کا معاملہ چل رہا تھا، 1866 کے بعد کے حالات ہیں، مولانا گنگوہی جیل میں چلے گئے، ماں قاسم نانوتوی روپوش ہو رہے ہیں۔ ظاہر زمانے میں دارالعلوم کا قیام عام معافی کے اعلان کے بعد جمل کے وکٹوریا نے اعلان کر دیا 1861 میں، پھر 1866 میں دارالعلوم قائم ہوتا ہے۔ لیکن دارالعلوم کے قیام کے بعد عرصہ گزر گیا، ابھی آزادی کی تحریک چل رہی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سبق میں پابندی نہیں کر پاتے تھے مولانا محمود حسن دیوبندی اسی آزادی کے لیے۔ ان پر مولانا احمد صاحب جو محترم تھے، حضرت مولانا حافظ احمد صاحب کی طرف سے کچھ سختی ہوئی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجلس جمع کر کے جس کو تاریخ دارالعلوم نے محفوظ کر لیا، فرمایا کہ لوگوں دارالعلوم دیوبند درس و تدریس کے لئے قائم نہیں ہوا ہے، یہ تعلیم و تعلم کے لئے قائم نہیں ہوا ہے۔ میرے استاذ الامام الاکبر مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم جو قائم کیا ہے وہ اس مقصد کے لئے قائم کیا ہے
کہ 1857 کی جہاد شاملی میں ناکامی کی تلافی کس انداز سے کی جائے، ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں کے پڑھنے والے اس ملک کے آزاد کرانے کے سپاہی بن سکیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پہلا شاگرد شیخ الہند ریشمی رومال کی تحریک چلاتا ہے، وہ تحریک خلافت چلاتا ہے۔ ان کے شاگرد عبید اللہ سندھی یہاں سے لے کر افغانستان تک پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے شاگردوں میں مولانا منت اللہ رحمانی اور پوری کھیپ جو تیار ہوتی ہے وہ اس ملک کے آزاد کرانے کے لیے۔ شیخ الہند تو اس دنیا سے چلے گئے، 1947 میں وہ باقی نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن ملک ان حضرات کی محنتوں سے آزاد ہوا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے مدارس اسلامیہ کے جیالوں نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ یاد رکھیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند قائم کر لیا، میں نے ہندوستان میں مدرسہ بنا لیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر کے مکے چلے گئے، فرمایا کہ ہزاروں بزرگوں کی آہ سحرگائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اس لیے قائم ہوا کہ اس دارالعلوم کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا، ان کے وجود کی تہذیب کی حفاظت کا سامان کیا جا سکے۔ فرمایا یہ مدرسے، یہ مدارس ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کے تحفظ اور اس کے بقا کا ذریعہ ہیں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو حضرت منگیری کے پیر و مرشد ہیں، جو حضرت قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی سب کے پیر و مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدارس تحفظ اسلام اور تحفظ دین کا ہندوستان میں اور اس کی بقا کا مضبوط ذریعہ ہے۔ بتانا یہ تھا کہ مدارس اسلامیہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی تحفظ اور کا بقا کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اس بات کو دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ پر جو حرف آ رہا ہے، مدارس اسلامیہ کی طرف سے جو بیزاری ہو رہی ہے، جو غفلت ہو رہی ہے، ہمیں اس چادر کو کھینچ کر پھینک دینا ہے اور اس کی عظمت کو سمجھ کر اس پر آنا ہے۔ یاد رکھیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے ان حالات کو دیکھ کر کہ میڈیا والے جا رہے ہیں اور بچوں کے منہ میں کہیں بھی مائک لگا دیا، سوال پوچھنا شروع کر دیا، حضرت نے بڑی بے چینی کے عالم میں مجھ سے فرمایا کہ مولانا اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور میرے ذہن میں ہے کہ مدارس اسلامیہ، مدارس کے ذمہ داران علماء کو چاروں اسٹیٹ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور بنگال سے بلایا جائے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ابھی 6 نومبر کو مدارس اسلامیہ کا کنونشن کے نام سے اسی انداز پر مدارس کے ذمہ داران علماء کو بلایا گیا اور انہیں وہ سبق دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مدارس کے نظام پر، مدارس کے نصاب پر، مدارس کے قیام پر، مدارس کے تعام پر، مدارس کی زمینوں کے تحفظ کے تعلق سے، مدارس کے نقشوں کی منظوری کے حوالے سے، مدارس کے رجسٹریشن کے مسئلے میں، مدارس کے تعلق سے جو حالات گھیرے جا رہے ہیں، نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے ان سب کے اثرات سے مدارس کو کیسے محفوظ رکھا جا سکے اور مدارس کو حکومت کی نگاہ سے کیسے بچایا جا سکے، اس کے لیے تیار ہونا ہے اور پورا خاکہ اس کے لیے تیار کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس خاکے کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا چاہیے، اس کو بتانے کا موقع یہاں نہیں ہے۔ مختصر وقت میں آپ حضرات بھی اسے سیکھیں کہ مدارس کی زمینیں محفوظ ہوں، اس کی رجسٹری صحیح طریقے پر ہو، جو بلڈنگ بنا رہے ہیں اس کے نقشے کی منظوری ہو، رجسٹریشن کا معاملہ حل ہو، جو حسابات ہیں مدرسے کے، آڈٹ رپورٹ آپ کے صحیح ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ مگر اس سے الگ میں 2-3 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ مدارس کی حفاظت کے لیے ذریعہ وہ ہے جو ذریعہ جامع رحمانی نے اختیار کیا، اور جامع رحمانی نے عمل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ طلبہ 500 سے 1000 کر لیا جائے، مدارس اس طرح بچے۔ اے لوگوں، لاک ڈاؤن کے بعد آپ جانتے ہیں پورے بہار کا جائزہ لے لیجئے، 90% مدارس کی صورتحال یہ ہے، جہاں 500 طلبہ تھے 250 ہو گئے، جہاں 200 تھے 100 ہو گئے، اور جہاں 100 تھے 50 ہو گئے، جہاں 50 تھے 25 ہو گئے۔ ظاہر ہے آدھے پر آگے 50% پر کہیں کچھ کم و بیش بہرحال ہو سکتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا مدارس کی طرف سے طلبہ کا رجحان ختم ہو گیا،
دینی تعلیم کی طرف سے بیزاری ہو گئی، لوگ کمانے کی طرف بھیجنے لگے، دنیا داری کی طرف جانے لگے کہ ہمیں کما کر لا کر دے، اور دلی بنارس اسے بھیجنے لگے تعلیم سے بھی۔ آپ مدارس کی طرف متوجہ ہوئیے اور مدارس کو مضبوط کیجئے، مدارس کو چندوں سے مضبوط کیجئے، مدارس کو بچوں سے مضبوط کیجئے، مدارس کو اپنے نیک اور خیرخواہی کے بول سے محفوظ کیجئے۔ مدارس کے لیے آپ جو وقت دے سکتے ہیں، اپنے وقت کے ذریعہ اپنے علاقے کے مکاتب و مدارس کو مضبوط کیجئے۔ اور اہل مدارس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس والے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں تک آپ کے اثرات اور جہاں تک آپ کے وسائل اور ذرائع ساتھ دیتے ہیں، آپ مکاتب قائم کیجئے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے اثرات سے بچنے کے لیے مکاتب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ وہ دن آئے گا کہ جہاں آپ کے بچے مشرکانہ الحاد رسومات جیسے صرف کہانیوں سے بچے آپ کے متاثر ہوں گے، اور وہ نہیں ہوں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے، یہودی ہو سکتے، نصرانی ہو سکتے، مجوسی ہو سکتے ہیں، اگر نہیں ہوں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کو مسلمان بنائیے تاکہ وہ ارتداد کے طوفانوں سے، ارتداد کی پھیلتی ہوئی تیز و تند آندھیوں سے ان بچوں کو آپ بچا سکیں۔ یہ مکاتب ہی کے ذریعے ایمان و یقین کی بیج ان کے دل میں بو سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کی طرف بھی توجہ دیجئے۔ آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے آپ یہاں پر باتیں سن رہے ہیں۔ جامع رحمانی خانقاہ رحمانی منگیر ایک قدیم ترین اور بافیض ادارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے نے تقریباً 100 سال یہ ادارہ پورا کرنے کو جا رہا، چند سالوں میں یہ 1 صدی اس کی خدمات ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے جامع رحمانی میں نے نہ معلوم کتنے انسانوں اور کتنے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیا یہاں کے بزرگوں کی خدمت اور ان کی محنتوں، ان کی بیل گاڑیوں، ان کے پیدل کے ساتھ، اور نہ معلوم کیسی کیسی راہوں میں چل پھر کر بہار کے خطے اور جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال اور بنگلہ دیش کے خطے اور ملک کے گوشوں گوشوں میں جا کر وہ چاہتے تو جا سکتے تھے امریکہ اور کینیڈا، وہ جا سکتے تھے ہندوستان کے ان مقامات جہاں فلائٹ جا رہی ہیں، جہاں ہوٹلوں میں قیام ہو سکتا تھا، لیکن وہ گوہال میں، وہ ایسی جگہوں پر جہاں مچھر کاٹتا تھا کہ انسان نہیں رہ سکتا، بیت الخلا نہیں، کوئی نظام، کوئی سہولت نہیں، ایسی جگہوں پر جا کر ملت کی حفاظت کی۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ایک نمونے کا، ایک آئیڈیل کا ادارہ ہے، جس ادارے نے